آج ہم جو ہے وہ سورہ اخلاص سے سورہ قل هو اللہ شریف کہتے ہیں، ہم اس کو پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے اور مشق کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت بہت مشہور ہے، اس کو سورہ اخلاص یعنی خالص توحید، اللہ کی وحدانیت، ذات میں، صفات میں، حقوق میں وحدہ ہے وہ لا شریک ہے، اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اس کو تہائی قرآن پاک بھی کہا جاتا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی گویا کہ اس نے پورا قرآن پاک پڑھا۔ تو اس کے پہلے ترجمے پہ غور کریں۔ قل فرما دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، لم یلد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے جنم دیا گیا، ولم، اور نہ ہی یکن ہے، لہو واسطے اس کے، کفواً برابری کرنے والا، احد کوئی ایک بھی، اور کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا، ہمسری کرنے والا، مد مقابل نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات میں، صفات میں، حقوق میں وحدہ ہے، لا شریک ہے۔ تو اب اس کے تلفظات پہ غور کر لیں۔ قل، یہ قاف کڑاکے کے ساتھ حلق سے نکلے گا، ابھی ہم نے آگے چوتھے مخرج میں آئے گا اس کا جو مخرج ہے۔ تو ایک ہوتا ہے کل، وہ چھوٹا کاف، کاف کلرک والا یا کاکے والا کاف، وہ نہیں کہنا، اس کا میں نے کل کھا جاؤ، کل بے یمین کا، کھا جاؤ، کھاؤ اپنے دائیں ہاتھ سے، وکل مما یلیک، اور کھاؤ جو تمہارے سامنے۔ تو ہم نے وہ کل بیل والا نہیں پڑھنا، بلکہ قل، قاف کو بڑے کڑاکے سے اہتمام سے، قل هو اللہ، هو اللہ، لام کو موٹا، هو اللہ احد، هو اللہ، ہو نہیں کہا، هو اللہ احد، یہ دال پہ قلقلہ کرنا ہے، احد، بعض کرتے ہیں پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو وہ دال کو کھا جاتے ہیں، یہ اس کی صفت لازمی ہے۔ قلقلہ جو ہے، اگر یہ قلقلہ نہ ہو، 5 حروف ہیں، قاف تا جیم دال، قاف تا با جیم دال، قطب و جدن، ان کی صفت ہے لازمی، اگر ان پہ قلقلہ نہ کیا جائے تو حرف ختم ہو جاتا ہے، اللہ جانے کون سا حرف ہو جاتا ہے، دال نہیں رہتا، وہ طا نہیں رہتا، قاف نہیں رہتا، جیم نہیں رہتا، با نہیں رہتا، تو لہٰذا کھل کے یہاں قلقلہ ہوگا۔ قل هو اللہ احد، احد، ہا گلے سے رگڑاتے ہوئے، احد، وہ 2 آنکھوں والا ہا نہیں پڑھنا، اس کا معنی بڑا خطرناک ہے، پھر نعوذ باللہ ترجمہ بالکل بگڑ جائے گا، بدل جائے گا، وہ تباہی اور بربادی کا معنی نکل آئے گا۔ اللہ الصمد، اللہ کا لفظ، اللہ کا نام موٹا، الصمد، ساتھ جو ہے یہ موٹی سیٹی کے ساتھ ہے، اس کی سیٹی باریک نہیں کرنی، نہیں تو اس کا معنی کوٹنا ہو جائے گا اور معنی بہت خطرناک ہو جائے گا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد، یا لد نہیں کہنا، یلد، یا زبر یا، لام دال سے لد، یلد، یہاں بھی قلقلہ ہے، لم یلد ولم یولد، یہ تمام حروف دال پہ ختم ہو رہے ہیں، تو لہٰذا ہر ایک کے اوپر اہتمام سے آپ قلقلہ کریں گے۔ ولم یولد، ولم یولد، یہ لہن جلی ہو جائے گی اگر واو نہیں پڑھیں گے، یو کہیں گے تو واو پڑھی ہے، یولد کہیں گے تو واو رہ جائے گی۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، یہ بہت زیادہ غلطی بڑے بڑے سمجھدار لوگوں سے بھی ہو جاتی ہے، وہ پڑھتے ولم یکن لاہ کفوا، لا کو لمبا کر دیتے ہیں اور اس کا معنی الٹ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے بڑے شریک بھی ہیں، تم کیوں پریشان ہوتے ہو، تو بہت ہی خطرناک معنی نکل آتا ہے۔ لہٰذا اس لام کو لاہ نہیں کہنا، لہو واسطے اس کے، تو ورنہ جو ہے یہ نفی دونوں مل کر جو ہے وہ پازیٹیو سینس دے دیں گے اور معنی الٹ ہو جائے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، قُلْ لَهُ، 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 کتنا فرق ہے، تو لَهُ کفواً، کفواً، یہاں پہ گنہ اخفا یہ وہ نہیں کرنا، اظہار ہوگا، کفواً احد، وہاں بعض گنگناہٹ بنانے کے لیے موج مستی
وہ کفواً احد، اور یہ بہت بڑی جسارت ہے، یہ اہمکانہ حرکت ہے، جہاں اظہار ہوتا ہے وہاں اس کے مخرج کو ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے، وہاں اپنی پنکاری دکھانا جو ہے وہ جہالت کی علامت ہے۔ اب اس کو درست تلفظ کے ساتھ ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر ایک سانس میں ملا کے پڑھیں گے تو پھر احد اللہ، پھر ایک دال پڑھی جائے گی کہ نون کتنی جو ہے اس کے نیچے زیر دے کے پڑھا جاتا ہے، اور پھر اللہ الصمد، پھر دال کی پیش بھی پڑھیں گے، پھر وہاں قلقلہ نہیں ہوگا بلکہ پھر اس کے اصل قاعدے کے ساتھ پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اب اس کو علیحدہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔